کرتے ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ نقش بند کی بنیاد رکھنے والے ہیں، یعنی اس کے پائنیئر ہیں، اس دور کے شدید فتنوں کے خلاف جہاد کرنے والے، دین الہی کے تعفن زدہ نقش مٹا کر دین اسلام کے پاکیزہ نقوش سرزمین ہند پر نقش کرنے والے، کابل میں پیدا ہونے والے اور دہلی کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا کر دین اسلام کی اصل شکل جو ہے پیش کرنے والے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے ناظرین، بلکہ دین اکبر کے خلاف ایک ایسی مکمل تحریک کا نام ہے جن کی کمائی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور جن کا کارنامہ دین اسلام کا مکمل طور پر نفاذ ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ممتاز ہستی ہیں جو ظاہری طور پر تو کم و بیش 40-41 برس کی عمر پا کر انتہائی کم عمری میں لیکن صدیوں کا کام کر کے اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 16ویں صدی عیسوی ناظرین آپ جانتے ہیں اور تاریخ کے اسٹوڈنٹس آج میرے ساتھ رہیں گے کیونکہ یہ پتہ چلنا بہت ضروری ہے صاحب کہ فتنہ کتنا بڑا تھا اور پھر کام اس کے خلاف کتنا بڑا تھا کہ 16ویں صدی عیسوی میں شہنشاہ اکبر کا دور تھا، الحاد اور لادینیت مکمل طور پہ جو ہے وہ پھیلنے کے لیے بالکل تیار تھی، یعنی پنجے گاڑ چکی تھی۔ اکبر کو بر صغیر میں الحاد کا پائنیئر کہا جائے ناظرین تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ کا انکار، معجزوں کا انکار، ایون نبیوں کا انکار کیا جا رہا تھا، معاذ اللہ شاعر اسلامیہ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، رام اور رحیم کا فرق ختم کیا جا رہا تھا، مساجد میں مندر میں یعنی فرق ختم کیا جا رہا تھا، مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جا رہا تھا، قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح اکبر نے اپنے ہاتھوں میں مکمل طور پہ لے لی تھی۔ اسلامی عقائد کے مسلمہ دائرے کو توڑ کر مختلف مذاہب کے عقائد کو اس میں شامل کر لیا گیا تھا، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کو سجدہ، بادشاہ کو سجدہ اور ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد و اعمال کو اس کا حصہ مکمل طور پر بنا لیا گیا تھا۔ ایک مشترکہ عبادت خانہ بنایا گیا تھا، حلال و حرام کا مسلمہ جو دائرہ تھا ناظرین اس کو ختم کر دیا گیا تھا اور شراب، بدکاری، سود وغیرہ کو حلال و جائز امور میں شامل کر لیا گیا تھا۔ یہ آپ کی ہسٹری ہے صاحب اس بر صغیر پاک و ہند کی۔ علماء کرام اور فقہا اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی تھی ناظرین بلکہ ان کی توہین کی جاتی تھی، استہزاء کیا جاتا تھا، کردار کشی کی جاتی تھی اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا اہم ترین حصہ بنایا گیا تھا، جو پروپیگنڈا ناظرین آج بھی ہو رہا ہے۔ بڑی ریلیونسی آج آپ کو میں بتلاؤں گا۔ اونچے طبقوں میں ناظرین خرابیاں پیدا ہو چکی تھی، یعنی ایلیٹ کلاس جسے آپ اشرافیہ کہتے ہیں، وہ مکمل طور پہ ہرکارے بنے ہوئے تھے دین اکبر کے، جس سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ عامت الناس بھی اس سے متاثر ہو جائیں، جس کے سدباب کے لیے فوری طور پر اس وقت ناظرین کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے دردناک ماحول اور نازک وقت میں جب اکبری دربار میں دین اسلام قربان کیا جا رہا تھا ناظرین، دریائے جمنا کے کنارے قلعہ فیروز آباد میں اپنے روحانی قلعے کے ذریعے صرف ایک بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے مستحکم اور مضبوط محاذ قائم کر کے فتنہ اکبری کو لگام دینے کی بھرپور اور کامیاب کوشش فرمائی۔ آپ نے اپنی روحانی طہارت و پاکیزگی، حکمت اور عظمت کردار سے اکبری اراکین سلطنت، صدور مملکت اور علماء و مشائخ کو مسخر کیا، جس سے ہندوستان میں اسلامی روحانیت کی ایسی پرزور لہر چلی ناظرین کہ فضائے اکبری کے نت نئے رجحانات اور خیالات کا فروغ پانا ناممکن ہو گیا۔ ناظرین کرام اتنی عالی شان ہستی ہونے کے باوجود بھی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے آپ کو اخفا میں رکھا، یعنی اپنے معمولات کو اخفا میں رکھتے تھے۔ عاجزی اور انکساری ایسی تھی کہ ایک گناہگار بھی آپ کو آپ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب وہ آتا تو آپ کے سامنے ممتاز پاتا تھا۔ رحم دلی ایسی تھی ناظرین کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی آپ حد درجہ شفیق تھے۔ آپ ہمیشہ عقل حلال اور صدق کے مقال پر زور دیتے، فرماتے تھے کہ فعل حرام از نتیجہ لقمہ حرام است، حرام کا کام لقمہ حرام کا نتیجہ ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کا ناظرین طریقہ کار وقت کی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ آپ کا جوہر آپ کی اخلاقی پاکیزگی اور مصلحت شناسی تھی کہ آپ کو ابتداء ہی بتا دیا گیا تھا کہ حاصل سلوک تہذیب الاخلاق ہے، اسی لیے آپ نے ساری کوششیں تزکیہ نفس اور روحانی پاکیزگی پر مرکوز کی۔ آج ناظرین انہی کی بارگاہ میں چلیں گے کہ جنہوں نے 16ویں صدی میں دین اکبر کو مکمل طور پہ زمین بوس کر دیا۔ ہمارے ساتھ اس وقت